اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پہلی بات کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جس وقت انگریزوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی طاقت اس وقت بہت زور پکڑ رہی ہے اور بڑی تیزی سے مسلمان انگریز کی ریاستوں کے اوپر قابض ہوتے جا رہے ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑی سازش کو تیار کیا اور مسلمانوں کا ایک ذہین ترین بندہ ملعون مرزا غلام احمد قادیانی اس کو تیار کیا۔ انگریزوں نے اپنا پیسہ دے کر جو 1840 کے اندر پیدا ہوا تھا اور اس کو انگریزوں نے مکمل طور کے اوپر اس کی حمایت کی تھی۔ یہ باتیں غور سے سمجھنے اور سننے والی ہیں جو آپ کے لیے اور آپ کے دین کے لیے انتہائی ضروری ہیں، جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے انگریزوں نے اس غلام احمد قادیانی کو پیسہ بھی دیا، سارا کچھ دے کے اس کی طاقت کو بھی بنا دیا۔ اس سے سب سے پہلے جو کام کروائے، مسلمانوں کے درمیان اشتعال انگیزی کو پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے محدثین کے بارے میں مرزا غلام قادیانی نے زبان کو کھولا۔ اس کے بعد مرزا غلام قادیانی نے صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان کو کھولا۔ اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کو ہم منصب کہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس نے خود کو مسیح موعود یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس ملعون نے خود کو، مرزا غلام قادیانی نے خود کو مسیح موعود کے بعد اس نے نعوذ باللہ من ذالک اس نے خود کو سیدنا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد آگے چلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہوا خود کو کہنے لگا استدراج کی قوتیں اور دنیا کی طاقتیں میرے پاس موجود ہیں۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد اس نے اپنے دام تصویر کے اندر اپنی زبان کے ذریعے اپنے ساتھ ملا لی تھی۔ مسلمانوں کی بہت تعداد اس کے ساتھ موجود تھی، لیکن اس شخص نے اس تعداد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا۔ خدائی کے بعد آگے بڑھا، اس نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہوں۔ جہاں تک اس کے کفری عقائد، پھر اسے 1974 7 ستمبر میں پاکستان کے اندر بھی اس کی ساری جمعیت کو، مرزائیت کو کافر قرار دے دیا گیا، جس کا انشاءاللہ ستمبر کا ایک مکمل ختم نبوت کے اوپر خطبہ جمعہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، جس طرح اس وقت انگریزوں نے ایک چال کو چلا، آج بھی اسی انگریزوں کے پیداواروں نے ایک ذہین و فطین مسلمانوں کے نوجوان انجینئر محمد علی مرزا کو پکڑا اور اس کو سب سے پہلے اس دور حاضر کے علماء کا اس نے گستاخیاں کرنی شروع کی۔ پہلے علماء کی گستاخیاں کیا کرتا تھا، علماء کے خلاف زبان درازیاں کرتا گیا، علماء سے ہٹا، محدثین کی جماعت کے اوپر چڑھا کرنا شروع کر دی، امام ابن تیمیہ کے خلاف زبان کھولنا شروع کر دی، امام ابن تیمیہ سے ہٹتا ہوا امام بخاری کے اوپر زبان کھولنا شروع کر دی، حتیٰ کہ تابعین تک بڑھ گیا۔ تابعین کے بعد اس نے اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان کو کھولنا شروع کر دیا ہے۔ اور آج ہماری مسلمانوں کی اور خاص کر اہل حدیثوں کی بڑی تعداد اس کو سننے کے لیے جاتی ہے۔ جہاں پہ بھی اس مسجد میں بھی کئی لوگ بیٹھے ہیں جو بڑے شوق سے انجینئر محمد علی مرزا کو سنتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی حقیقت کو سنا ہے؟ اس نے یہ کہا کہ اگر میں سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما کے دور کے اندر تو موجود نہیں تھا، اگر میں سیدنا
معاویہ کے دور کے اندر موجود ہوتا تو میں علی کے حق میں کھڑا ہو کر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تلوار چلاتا. یہ بندہ جو کہہ رہا ہے کہ میں سیدنا امیر معاویہ جو صحابی رسول ہیں اس کے خلاف میں تلوار چلاتا، اور اب کیا کہتا ہے؟ اب معاویہ میری تلوار سے بچ چکا ہے. اب معاویہ میری تلوار سے تو بچ چکا ہے، لیکن اب معاویہ رضی اللہ عنہ میری تلوار سے تو بچ چکے ہیں، لیکن اس وقت کیا کہتا ہے؟ اب معاویہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ میری زبان سے نہیں بچ سکیں گے. ایک طرف کہتا ہے رضی اللہ، معاویہ رضی اللہ، یہ ایسا بدبخت ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تو اس سے راضی ہے. رضی اللہ کا معنی اللہ تو معاویہ رضی اللہ عنہ سے راضی ہے، لیکن میں ایسا بدبخت ہوں، میں اس سے راضی نہیں ہوں. اور میرے بھائیوں، جو صحابہ کے بارے میں یہ بکواس کرے، یہ بک کرے اور زبان اس طرح کی استعمال کرے، ہم اس کو اس دور حاضر کا محدث سمجھ رہے ہیں. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس کی عربی لینگویج جو اس نے ایک جماعت بنائی ہے، نام ہے واپی، نام ہے باپی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، یہ کہتا ہے نا میں ہوں مسلم. اس کا ذرا عربی کے اندر ترجمہ بھی دیکھ لیں، میں ہوں مسلم، میں مسلمان ہوں. کس بنیاد کے اوپر؟ علم ایک ہو گیا، علمی میرا علم، اس کا معنی تو یہی بنتا ہے میں مسلمان ہوں اپنے علم کی بنیاد کے اوپر. میں مسلم علمی اپنے علم کی بنیاد کے اوپر، کتابی اپنی کتاب کی بنیاد کے اوپر. یہ بندے کے بنیادی عقائد ہی درست نہ ہوں. جب ہم تو مسلمان ہیں کتاب و سنت کی بنیاد کے اوپر ہے. ہمارا اسلام قرآن کے اوپر قائم ہے، ہمارا اسلام احادیث رسول کے اوپر قائم ہے. لیکن یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں قرآن و سنت کے مطابق نہیں، اپنے علم کی بنیاد کے اوپر. اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں، وقت آنے والا ہے، یہ فتنہ اس امت کے اندر بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. صرف پاکستان میں نہیں، رہتا وہ پاکستان میں ہے، لیکن عالم اسلام کے اندر اس کا چرچا ہے. انڈیا کے علماء بھی اسی کا چہرہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، لوگوں کو اس کی جو صحابہ کے بارے میں بکواسیات ہے اس سے ناشنا یعنی آگاہ کر رہے ہیں. انڈیا کو چھوڑیں، سعودی عرب کے اندر پچھلا خطبہ جمعہ مسجد نبوی کے امام نے دیا، سارے کا سارا خطبہ جمعہ مسجد نبوی کا امام سمجھ گیا کہ یہ بندہ فتنہ ہے. اور ہم ایسے لوگ ہیں جو ہم اسے بڑی خوشی سے اور بڑا اسے محبت سمجھ کے سنتے ہیں، اور جو مسجد نبوی کے امام نے سمجھ لیا کہ یہ فتنہ ہے. اور اس کے بعد چلیے عالم اسلام کی عظیم شخصیت ڈاکٹر ذاکر نائک، جسے ہر بندہ جانتا ہے، چاہے بریلوی ہے، حدیث ہے، دیوبندی ہے، جو بھی ہے، ہر بندہ جانتا ہے. اس نے کہا کہ یہ عالم اسلام کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اس کو چھوڑیے، وقت آنے والا ہے. اسی طرح یہ بھی پروان چڑھ رہا ہے جس طرح مرزا قادیانی چڑھا تھا. اب وقت آنے والا ہے، آئندہ سالوں کے اندر آپ دیکھیں گے یہی مرزا قادیانی نبوت کا دعویٰ کر جائے گا اور یہ کہے گا میں دور حاضر کا نبی ہوں. اس وقت اس امت کو سمجھ آنی ہے. اور کئی لوگوں کو جو اس کی تقلید کے اندر اندھے ہو چکے ہیں ان کو اس وقت بھی سمجھ نہیں آنی. اب نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ صحابہ کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، لیکن ہم اسے بڑی خوشی سے سن رہے ہیں. نیٹ کے اوپر آ رہا ہے، سب سے پہلے نیٹ کھولو، سامنے وہ آ رہا ہے، ہم بڑی خوشی سے سن رہے ہیں. یہ جو علماء کی جماعت کو، علماء کی جو علماء سو ہیں، ان کی ساری چیزوں کو ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، ہم بڑے خوشی سے سن رہے ہیں. آپ کو پتا ہے علماء ایسی جماعت ہے، علماء ایسی جماعت ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کسی ملک کے اوپر کسی کرب کا، کسی مصیبت کا وقت آتا ہے، نہ حکمران کھڑے ہوتے ہیں، نہ اس طرح کے چیلم کے فطرے کھڑے ہوتے ہیں. آج آپ جا کے توسا سے لے کر راجن پور سندھ تک جا کے دیکھ لیں، اور وہاں پہ مظلوم ڈوبی ہوئی عوام کو کون راشن پہنچا رہا ہے؟ کون وہاں پہ ان کی خدمت انسانیت کے اندر مصروف ہے؟ علماء کی جماعت کے علاوہ کوئی بھی اس ملک کا خیر خواہ نہیں ہے. اور یہ بندہ علماء کے خلاف بکواس کر رہا ہے، یہ بندہ علماء کو بدنام کر رہا ہے. اور آج تو صورت حال یہ ہے، اس نے کسی ایک
چھوڑا جس کے بارے میں اس نے اپنی زبان کو کھولا نہ ہو. مجھے بتلائیں علماء کے پاس دین ہے، علماء کے پاس شریعت ہے، علماء کے پاس علم کا سمندر ہے، جنہوں نے اتنی دیر سے ہم تک دین کی باتیں پہنچا رہے ہیں اور ہم تک دین سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں. اب یہ نئے دور کا فتنہ کھڑا کہاں سے ہو گیا کہ جو ہمیں دین صحیح طریقے سے سمجھائے گا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے اندر ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، حق پر قائم رہے گا. یہ گروہ تو پانی لے آ رہا ہے. پوچھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے حق پر کون تھا؟ اگر یہ خود کو حق پہ کہہ رہا ہے تو اس سے پہلے اسے تو 10-12 سال ہوئے ابھی آئے کو. اس سے پہلے علمی کتابی سے پہلے حق پر کون تھا؟ رسول اللہ کی بات کیا چھوٹی ہو گئی؟ اس کے جملے سے مراد تو یہی ہے کہ رسول اللہ کی بات چھوٹی ہو چکی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. رسول اللہ کہہ رہے ہیں پوری قیامت تک ایک گروہ حق پہ رہے گا. یہ کہتا ہے نہیں، ہم 10 سال ہوئے ہمیں جماعت بنی ہوئی، ہم حق پر ہیں، باقی سارے باطل کے اوپر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آپ نے کبھی سنا ہوگا اس کو آپ مجھے پتا ہے کئی لوگ یہاں پہ موجود ہیں جو بڑے شوق سے اس کو سنتے ہیں، بڑا عظیم سکالر سمجھتے ہیں. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ کیا کہا؟ یہ جی یہودی کہتے تھے یہ ہمیں کل کا چھوکرا آگے کیا بتلائے گا. سنا ہوگا قریب رسول اللہ کو کل کا چھوکرا. نعوذ باللہ. ہماری تو زبانیں ایسے الفاظ کہنے سے اکتاتی ہیں کہ ہم کیسے کہیں. اور جو رسول اللہ کی توہین کر رہا، جو صحابہ کی توہین کر رہا، جو صحابہ کا رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے مجھے حالت ایمان کے اندر ایک مرتبہ جن آنکھوں نے مجھے دیکھ لیا ان آنکھوں کے پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. اور یہ ان کے بارے میں تبرہ کر رہا ہے، یہ ان کے بارے میں زبان کھول رہا ہے. میری زبان سے امیر معاویہ نہیں بچیں گے، میری زبان سے مغیرہ بن شعبہ نہیں بچیں گے، میری زبان سے فلاں صحابی نہیں بچے گا. اور صحابہ جس کی زبان سے نہ بچیں وہ امت کو دین سکھائے گا. ہمیں بھی چاہیے ایسے فتنوں سے ہم پہلے ہی آگاہ رہیں، ہم ان فتنوں کو سننا بھی چھوڑ دیں. آپ کا سننے سے اس کو سننے کے لیے علماء کافی ہیں جو اس کا جواب دے سکتے ہیں. آپ اگر سنیں گے اس فتنے کو سنیں گے آپ اس کی دامِ تصویر میں آ جائیں گے، آپ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے. علماء اگر سنیں گے اس کا توڑ نکالیں گے، اس کی زبان کو بند کریں گے. لیکن آپ سنو گے آپ اس کے مرید بن جائیں گے، اس کے اسٹوڈنٹ کے اندر شامل ہو جائیں گے. اگلی بات، آج یقیناً پورا ملک سیلاب کی حالت کے اور تشویشناک حالت کے اندر ڈوبا ہوا ہے، جس کے لیے سیلاب کے لیے کل انشاءاللہ ہمارے صدر اہلدیس یوتھ فورم جنوبی پنجاب کا ایک قافلہ انشاءاللہ سیلاب کی ان کی امداد کے لیے کل یہاں سے روانہ ہوگا. اور پوری مساجد کے اندر چوک اعظم کی اور لیا کی اور دیگر